السلام علیکم ناظرین، جان زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اگلے 7 دن چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے بہت اہم ہیں، بالخصوص کچھ اہم کیسز جو مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت، کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کل سوار سے عدالتی ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اور اس عدالتی ہفتے میں جو سب سے اہم کیس عمران خان کے حوالے سے زیر سماعت ہے عدلیہ میں، وہ ہے توشہ خانہ کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں کے اوپر سماعت کر رہا ہے۔ بالخصوص عمران خان کی سزا معطلی اور رہائی کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ سوار کل 12:30 بجے اس کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا احوال گزشتہ سماعت کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں کہ نیکسٹ اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ سماعت کے اوپر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ نے آرگیومنٹس کیے۔ پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کے وکیل کی باری آئی آرگیومنٹس کرنے کی، تو پتہ یہ چلا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کورٹ میں نہیں آئی، ایڈجرمنٹ مانگی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیئر کیا کہ جو الزام یا جو موقف پی ٹی آئی کا جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ کیا، ہم اس ایکسرسائز کو دہرائیں گے نہیں، یعنی یہی بات، اس بات کا موقع نہیں دیا جائے گا پی ٹی آئی کو کہ کل وہ سپریم کورٹ میں آ کے یہ کہے کہ جی ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نہیں سنا۔ تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو سنیں گے، اور کہیں یہ اعتراض الیکشن کمیشن کی جانب سے نہ اٹھایا جائے کہ جی ہمیں سنے بغیر فیصلہ دیا گیا۔ اب دوسری ڈیولپمنٹ اس کے بعد یہ ہوئی جناب کہ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ لفٹ میں پھنس گئے لگ بھگ 1 گھنٹے تک۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، 17 سے 18 لوگ، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا، کوئی انسانی جان ضائع ہو سکتی تھی، لیکن تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ریسکیو کر کے ان 18 لوگوں کو جو لفٹ میں سوار تھے، جو لفٹ میں اسٹرک ڈاؤن ہوئے، ان کو بچا لیا گیا الحمدللہ۔ اور اس میں ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ جو کہ لیڈنگ کونسل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی شامل تھے۔ اب آتے ہیں کل کی ہیئرنگ کے اوپر کہ کل ممکنہ طور کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، امکانات کیا ہیں۔ کل بھی اگر الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز خرابی صحت کا سبب پیش نہ ہوئے، اور اگر الیکشن کمیشن نے اپنا وکیل تبدیل کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ تو جناب ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جائے کہ جی ہم نے وکیل چینج کر لیا ہے اور اب ہمارے یہ وکیل ہیں۔ ممکنہ طور کے اوپر جو بھی وکیل ہوں گے الیکشن کمیشن کے، وہ سوموار کو پھر کہیں گے جی کہ مجھے ابھی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور مجھے اس کے لیے تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ کتنا وقت دیا جائے گا تیاری کے لیے، کیا آگے صورتحال بنتی ہے، کیا تیاری کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ کل ہی سماعت کو کنکلوڈ کر کے سزا معطلی یا رہائی کے حوالے سے جو کیس ہے اس حد تک اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ اگر ہم سپریم کورٹ کی حد تک بات کریں تو جو سپریم کورٹ میں جو اپیلیں اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر سماعت ہیں، جس کے بارے میں قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ پٹیشنز تو غیر مؤثر ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ غیر مؤثر اپیلوں کے اوپر سماعت کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن نے 2 پرائیویٹ وکلاء کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ان میں دونوں سابق اٹارنی جنرلز ہیں، ایک عرفان قادر اور دوسرے ایڈوکیٹ اشتر اوصاف۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے یہی 2 وکیل آ سکتے ہیں، ایڈوکیٹ عرفان قادر اور ایڈوکیٹ اشتر اوصاف؟ تو اب اگر ایڈوکیٹ اشتر اوصاف اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ عرفان قادر کو الیکشن کمیشن نے اپنا وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کر دیا، تو ممکنہ طور کے اوپر اس کیس میں 2 سے 3 دن مزید ڈیلے ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے ان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بہرحال
جو ہم گزشتہ دنوں کا جو ایگریشن دیکھ رہے ہیں، جو جارحانہ انداز دیکھ رہے ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس حوالے سے پھر تنقید کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ ہمارے اس کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی ایک پٹیشن فائل کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے تمام کیسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے لے کر کسی اور ہائی کورٹ میں منتقل کیا جائے۔ ان کیسز کو 2 ہائی کورٹس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ ایک ہائی کورٹ کا حوالہ دیا گیا کہ یا تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کیسز کو ٹرانسفر کر دیا جائے، یا پھر پشاور ہائی کورٹ کی بات کی گئی کہ پشاور ہائی کورٹ میں ان کیسز کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ تو اب صورتحال کافی اہم ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ سماعت کے اوپر بھی ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ جو کہ لیڈنگ کونسل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ناراض ہو کر ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آ گئے تھے اور یہ کہا تھا جی کہ ہم پھر نہیں پیش ہوتے، لیکن بعد میں بہرحال یہ چیزیں کلیئر ہوئیں کہ انہوں نے عدالت کا بائیکاٹ نہیں کیا، نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر وہ کورٹ میں آئیں گے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر اور ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ نے اپنا ایک ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عمران خان کی صحت گر رہی ہے، ان کا ویٹ لوز ہو رہا ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر ایکشن لے۔ اسی معاملے سے جڑے ہوئی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی گزشتہ سماعت کے اوپر ڈیٹیل مانگی تھی جناب وفاقی حکومت سے، اور وفاقی حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے جو عمران خان کی کنڈیشن ہے جیل میں جو رکھے گئے ہیں ان کی حالت زار کیا ہے، ان کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں ایک تحریری جواب جمع کروایا جائے۔ کل سوموار کے دن وفاقی حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ سوموار کے دن ہمیں چیمبرز میں آ کے ہمیں عمران خان کی کنڈیشن کے حوالے سے آپ ایک رپورٹ جمع کروائیں، تاکہ اس رپورٹ کی روشنی میں یہ تعین ہو سکے کہ عمران خان اس وقت جیل میں کنڈیشن کیا ہے۔ جو آرڈر دیا گیا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث نہیں تھا، اس کے اوپر بھی بہرحال یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ معاملہ کورٹ کے سامنے نہیں تھا، اور یہ لیکن پھر قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے سپریم کورٹ اس طرح کا آرڈر کر سکتی ہے، لیکن جو پٹیشن زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ جو قانونی ماہرین بالکل کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مؤثر معاملہ سپریم کورٹ سن رہی ہے۔ کل ان وفاقی حکومت کی رپورٹ کی روشنی میں کہ عمران خان کی جیل میں حالت کیسی ہے، اس کے بعد ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے یہ کیس سماعت کے لیے سپریم کورٹ بھی مقرر کر دے، لیکن سائفر کا معاملہ، تحقیقات، دیگر ایشوز تو کافی دلچسپ معاملہ ہے، اور بالخصوص جو یہ سوموار سے شروع ہونے والا عدالتی ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ بڑی ہنگامہ خیز قسم کی عدالتوں سے خبریں سامنے آئیں گی، اور ہم جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا بھی بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کا مدت جو ہے وہ کم رہ گئی ہے، انہوں نے سپتمبر کے وسط میں ریٹائر ہو جانا ہے۔ کافی اہم کیسز جو پینڈنگ ہیں، آئندہ ہفتے میں ویسے بھی ان کا صرف ایک اسپیشل بینچ ہے، اور پورے ہفتے کی اگر ہم کازز کی بات کریں تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہی بینچ 1 میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، معاملہ کس طرف جاتا ہے، کافی اہم معاملہ ہے۔ کل سوموار کے دن توشہ خانہ کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔